اسی طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ ناظرین، اسلام میں شوہر اور بیوی کا آپس میں جمع کرنا بہت ہی ببرکت عمل بتایا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور اس کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری ہی جنس کی عورتیں پیدا کی ہیں تاکہ ان کی طرف مائل ہو کر سکون حاصل کرو۔ سورۃ الروم آیت نمبر 21۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بعض اصحاب کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مالدار اجر و ثواب میں آگے بڑھ گئے، حالانکہ وہ بھی نماز ویسے ہی پڑھتے ہیں جیسے ہم پڑھتے ہیں، وہ بھی ویسے ہی روزے رکھتے ہیں جیسے ہم رکھتے ہیں، اور اپنے فاضل اموال کو خیرات کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے لیے اللہ نے ایسی چیزیں نہیں بنائی جنہیں تم خیرات کر سکتے ہو، اس لیے سنو، ایک بار سبحان اللہ کہنا صدقہ ہے، ایک بار اللہ اکبر کہنا صدقہ ہے، ایک بار لا الہ الا اللہ کہنا صدقہ ہے، برائی سے روکنا صدقہ ہے، اور تمہاری شرمگاہوں کے اندر بھی صدقہ ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا کہ کیا ہم میں سے کوئی شہوت پوری کرے تو یہ بھی اس کے لیے صدقہ بن سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بتاؤ، اگر اس نے حرام کاری میں اس کو استعمال کیا تو اسے کیا گناہ نہ ہوگا؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، کیوں نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بس اسی طرح حلال موقع پر استعمال کرنے سے اجر ہوگا۔ ارشاد باری تعالیٰ اور اس حدیث مبارکہ سے ثابت ہوا کہ جب ایک شوہر اپنی منکوحہ یعنی اپنی بیوی کے ساتھ خلوصی نیت سے ہم بستری کرتا ہے جس سے وہ اور اس کی بیوی دونوں کو خوشی حاصل ہو، تو یہ ہم بستری اس کے لیے صدقہ و خیرات کا باعث ہے۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس علاج یعنی مجامعت یعنی جمع کرنے کی خود تلقین فرمائی، اس کی استعمال کی ترتیب دی، اسے اجر و ثواب اور خیر کا باعث قرار دیا۔ اس میں شک نہیں کہ یہ عمل کامل لذت کا سبب ہے، محبوب کے ساتھ نیکی اور احسان کا ذریعہ، اجر و ثواب کا باعث، خیر خیرات کا وسیلہ، دل کی خوشی کا سامان، غلط افکار کے ازالے کی تدبیر اور روح کے ہلکے پھلکے ہونے کی علت ہے۔ اس عمل سے روح کی کثافت اور سختی دھل جاتی ہے، جسم ہلکا اور مزاج معتدل ہو جاتا ہے، صحت بحال اور فاسد مواد کی صفائی ہوتی ہے۔ ناظرین، اگر بیوی سے ہم بستری کو دل نہ چاہے تو ہم بستری ترک کر دینا جائز نہیں، کیونکہ ہم بستری بیوی کا بھی حق ہے اور ترک ہم بستری اس کے لیے مضر ہے۔ جس طرح عورتوں کو مردوں کے جذبات کا لحاظ رکھنا ضروری ہے، اسی طرح مردوں پر بھی لازم ہے کہ عورتوں کے جذبات کا خیال رکھیں، ورنہ جس طرح مرد کی ناراضگی سے عورت کی زندگی جہنم بن جاتی ہے، اسی طرح عورتوں کی ناراضگی بھی مردوں کے لیے وبال جان بن جاتی ہے۔ سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما تھے کہ ایک خاتون آئی اور کہنے لگی کہ اے امیر المومنین، میرا خاوند بہت نیک ہے، ساری رات تہجد پڑھتا ہے اور سارا دن روزہ رکھتا ہے۔ یہ کہہ کر خاموش ہوگی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے حیران ہوئے کہ یہ خاتون کیا کہنے آئی ہے۔ اس نے پھر یہی بات دہرائی کہ میرا خاوند بہت نیک ہے، ساری رات تہجد میں گزارتا ہے اور سارا دن روزہ رکھتا ہے۔ یہ سن کر حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بول پڑے کہ اے امیر المومنین، اس نے بڑے اچھے انداز میں اپنے خاوند کی شکایت کی ہے۔ امیر المومنین بولے کہ کیسی شکایت؟ جب وہ ساری رات تہجد پڑھتا رہے گا اور سارا دن روزہ رکھے گا تو پھر بیوی کو وقت کب دے گا؟ تو یہ خاتون کہنا چاہتی ہے کہ میرا خاوند نیک تو ہے لیکن مجھے وقت نہیں دیتا۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے خاوند کو بلایا تو اس نے کہا، ہاں اے امیر المومنین، میں مجاہدہ کرتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ فیصلہ کریں۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص سے فرمایا کہ دیکھو، شرن تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم اپنی بیوی کے ساتھ وقت گزارو، ہنسی خوشی اس کے ساتھ رہو، اور کم از کم ہر 3 دن کے بعد اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کرو۔ وہ میاں بیوی جب جا چکے تو حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت کعب سے پوچھا کہ آپ نے یہ شرط کیوں لگائی کہ ہر 3 دن کے بعد بیوی سے ملا کرو؟ انہوں نے کہا کہ دیکھیں، اللہ رب العزت نے مرد کو زیادہ سے زیادہ 4 شادیوں کی اجازت دی ہے، چنانچہ اگر 4 شادیاں بھی کسی کی ہوں
تو 3 دن کے بعد پھر پہلی بیوی کی باری آتی ہے، تو اس لیے میں نے اس سے کہا کہ زیادہ سے زیادہ تم 3 دن تک عبادت کر سکتے ہو، اور 3 دن کے بعد 1 دن اور 1 رات تمہاری بیوی کا حق ہے جو تمہیں اس کے ساتھ گزارنا پڑے گا۔ تو دیکھیں شریعت انسان کو کیا خوبصورت باتیں بتاتی ہے۔ بیویوں سے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عورتوں کے ساتھ خیر خواہی کرو، اس لیے کہ وہ تمہارے پاس قیدی ہیں، تم ان سے ہم بستری اور عصمت اور اپنے مال کی امانت وغیرہ کے علاوہ اور کچھ بھی اختیار نہیں کر سکتے۔ جب وہ اپنا قرض ادا کرتی ہوں تو پھر ان کے ساتھ بدسلوکی کا کیا جواز ہے؟ ہاں، اگر وہ کسی کھلی ہوئی بے حیائی کا ارتکاب کریں تو پھر تمہیں انہیں سزا دینے کا حق حاصل ہے۔ پھر اگر وہ ایسا کریں تو انہیں بستروں سے علیحدہ چھوڑ دو اور انہیں مارو، لیکن اذیت ناک مار نہ دو۔ اس کے بعد وہ اگر تمہاری متی ہو جائیں تو پھر انہیں سزا دینے کا بہانہ تلاش نہ کرو۔ سنو، جس طرح تمہارا تمہاری بیویوں پر حق ہے، اسی طرح تمہاری بیویوں کا بھی حق ہے۔ تمہارا حق تمہاری بیویوں پر یہ ہے کہ وہ تمہارے بستر کو ایسے لوگوں کے روندے نہ دیں جنہیں تم ناپسند کرتے ہو، اور تمہارے گھر میں ایسے لوگوں کو آنے کی اجازت نہ دیں جنہیں تم اچھا نہیں سمجھتے۔ سنو، اور تم پر ان کا حق یہ ہے کہ تم ان کے لباس اور پہننے میں اچھا سلوک کرو۔ جس طرح عورتوں کو مردوں کے جذبات کا لحاظ رکھنا ضروری ہے، اسی طرح مردوں کو بھی لازم ہے کہ عورتوں کے جذبات کا خیال رکھیں، ورنہ جس طرح مرد کی ناراضگی سے عورت کی زندگی جہنم بن جاتی ہے، اسی طرح عورت کی ناراضگی بھی مرد کے لیے وبال جان بن جاتی ہے۔ اگر کسی اجنبی عورت پر اتفاقیہ نظر پڑ جائے اور وہ خوبصورت معلوم ہو تو گھر جا کر اپنی بیوی سے ہم بستری کر لو تاکہ شہوت کو سکون ہو سکے۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جب تم میں سے کسی عورت کو دیکھو اور وہ اسے خوبصورت دکھائی دے تو اپنی بیوی کے پاس چلے جانا چاہیے، کیونکہ عورت کی شکل میں شیطان آتا ہے اور عورت کی شکل میں واپس جاتا ہے۔ اگر کسی کی بیوی نہ ہو تو وہ اللہ تعالیٰ سے پناہ طلب کرے، گناہوں سے سلامتی کی توفیق مانگے اور شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگے۔ شوہر کے لیے اور بیوی کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ اپنی خلوت کی باتیں کسی غیر پر ظاہر کرے، کیونکہ یہ بے وقوفی اور کمین کی ہے۔ عقل و شعور نے اس سے منع کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مردوں کو مخاطب کرتے ہوئے پوچھا کہ کیا تم میں سے کوئی ایسا آدمی ہے جو اپنی بیوی سے ہم بستری یعنی جمع کرتا ہو تو وہ دروازہ بند کر کے پردہ آگے کر لیتا ہو اور اللہ کے پردے سے اس فعل کو چھپاتا ہو؟ لوگوں نے جواب دیا، ہاں ایسے لوگ موجود ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر پوچھا کہ کیا کوئی ایسا آدمی ہے جو اسے جا کر دوسروں کے سامنے بیان کرتا ہو؟ یہ سن کر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین خاموش ہو گئے، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عورتوں سے مخاطب ہوئے اور ان سے پوچھا، کیا تم میں سے کوئی ایسی عورت ہے جو اپنے خاوند سے خلوت کی باتیں دوسری عورتوں سے بیان کرتی ہو؟ عورتیں خاموش رہیں، لیکن ایک نوجوان عورت اپنے گھٹنے پر کھڑی ہو کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف جھانکتی ہے اور آپ کی باتیں سن کر کہتی ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خلوت کا ذکر مرد بھی کرتے ہیں اور عورتیں بھی کرتی ہیں۔ فرمایا، جانتے ہو اس کی مثال کیا ہے؟ اس کی مثال یہ ہے کہ جیسے کوئی شیطان عورت کسی شیطان مرد کو سر راہ مل گئی ہو اور اپنی حاجت اس کے ساتھ پوری کی ہو، دریں اثنا لوگ اس کی طرف دیکھتے رہے ہوں۔ خبردار، مردوں کی خوشبو میں بو تیز ہوتی ہے مگر رنگ نہیں ہوتا، اور عورتوں کی خوشبو میں رنگ ہوتا ہے مگر بو تیز نہیں ہوتی۔ مفہوم یہ ہے کہ مرد ایسی خوشبو لگائیں جس میں بو ہو اور رنگ نہ ہو، جیسے عطر اور عود وغیرہ، اور عورتیں ایسی چیزوں کا استعمال کریں جس میں رنگ ہو اور خوشبو نہ ہو، مثلا زعفران وغیرہ۔ اللہ پاک عمل کرنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔